آپ میں سے آتا کس کو ہے یہ بتائیں؟ کیا چیز ہے؟ یہی جو میں لیسن آپ سے سن رہی ہوں کس کو آتا ہے؟ میم میں ابھی آیا ہوں کلاس میں. نہیں طلحہ میں آپ سے نہیں پوچھ رہی. ایمن زاہد آمنہ سعید اقصیٰ مبین عائشہ اسلم میم آج فاطمہ خالد. جی بیٹے. میم آج ہمارا فرسٹ لیکچر نہیں ہے اس کا. ہاں تو جی آپ کو ابھی میں تو نے اسٹارٹ آپ کرنا کو ہے. بیٹے آپ کو بھی میں نے لیکچر سینڈ کیا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ آپ کو لیکچر آیا ہوا ہے کل والا بھی. اب آپ نے اس کو کنٹینیو کرنا ہے میرے ساتھ. ٹھیک ہے. جی ٹھیک. جو بچے کل کلاس میں تھے وہ مجھے بتائیں میں ان سے پوچھ رہی ہوں. یہ میں ان کے نام لے رہی تھی جو کل بھی کلاس میں پریزنٹ تھے. حافظہ اکثر کوثر آپ بھی پریزنٹ تھی کل. اچھا بھی نیکسٹ ٹائم اس طرح نہیں ہونا چاہیے. نیکسٹ ٹائم آپ لوگوں نے پڑھ کے کلاس میں بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے. جیسے میں پڑھاتی ہوں نا اس کے بعد ایک دفعہ اس کو ریویو کر لیا کریں. آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے گا کیونکہ اس وقت نیا نیا تازہ تازہ ہوتا ہے تو جلدی سمجھ آ جاتی ہے. چلیں آج کا کلاس کا آغاز کرتے ہیں ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے شاعر. اگلا شاعر ہے. شاعر کا نام ہے زہیر بن ابی سلمہ. یہ شاعر کا نام ہے زہیر بن ابی سلمہ. اور لی یہ جو لام لگا ہوا ہے لام کا مطلب کل بھی بتایا تھا اب بھی بتا رہی ہوں بائے. کہ جب جو کسی کی پوئٹری ہوتی ہے اس کے لیے پوئٹ کے نام کے ساتھ آتا ہے نا بائے فلاں کہ فلاں نے یہ شاعری کی ہوئی ہے تو یہ اس کے لیے لی یہ لام آپ کو نظر آ رہا ہے. ادروائز اس کا نام زے صحیح ہے زہیر بن ابی سلمہ. اور جو آپ کے شامل کیے گئے ہیں وہ ہے اشعار. ان کا عنوان دیا گیا ہے حکم و تجارب. حکمتیں اور تجربات. سب سے پہلے شاعر کا تعارف ہے دیا گیا. شاعر کا نام ہے زہیر بن ابی سلمہ المزنی. قبیلہ مزینہ سے اس کا تعلق تھا. المزنی اس کی نسبت. وہ زہیر بن ابی سلمہ المزنی ہے. کنا ابو بابنتہ اس کے باپ نے اپنی کنیت رکھی تھی اپنی بیٹی سلمہ کے نام پر. یہ سلمہ نہیں سلمہ ہے. اس کے باپ نے اپنی کنیت اپنی بیٹی سلمہ کے نام پر رکھی. فقیل لہو ابو سلمہ تو اس کو ابو سلمہ کہا گیا کیونکہ شاعر تو یہ ہے نا یہ اس کا باپ ہے. بن کا مطلب درمیان میں بن آئے گا. زہیر بیٹا ابو سلمہ کا تو ابو سلمہ اس کے باپ کی جو کنیت ہے یعنی شاعر کی بہن کے ساتھ کے نام کے ساتھ اور اس کے باپ کی بیٹی کے ساتھ. اور ابو سلمہ اس کے باپ کو کہا جاتا تھا. زہیر نے پرورش پائی تھی ایک ایسے گھرانے میں جو کہ شاعری میں جانا جاتا تھا. ان کے دو بیٹے بھی شاعر تھے. وہ دونوں کعب اور بجیر ہے. کعب بن زہیر اور بجیر بن زہیر یہ دونوں صحابی بھی ہیں رضی اللہ عنہما. یہ دونوں شاعر تھے. اور عاشا زہیرن زہیر زندہ رہا ایک لمبی عمر اس نے گزاری تقریباً 90 سال. زہیر نے تقریباً 90 سال کی طویل عمر پائی اور اس بات نے اس کو موقع دیا. قد اتاح لہ ذالک اس بات نے اس کو موقع فراہم کیا ان یکون حکیمن کہ وہ ایک حکیم بن جائے. یعنی ان کو اتنی عمر کا ملنا حکمت اس کے حکیم ہونے کا سبب بنا کہ کیونکہ اس نے لمبی عمر گزاری. اس نے بہت سے ایام میں جو تجربات وہ جو چیزیں دیکھی اور ان کا تجربہ کیا وہ اس نے پھر اپنی شاعری میں حکمت کی صورت میں واضح کیا. حکیمن عظیمت تجاربی عظیم تجربوں والا حکیم ذا افکار صادقات سچے افکار والا. وقد کانا زہیر اور زہیر کو یسمہ کہا جاتا ہے نام دیا جاتا ہے بصاحب الحولیات صاحب الحولیات کا. الحولیات بھی ایک قصیدوں کی قسم ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ حولن کا مطلب ہوتا ہے ایک سال. حول کا مطلب ہے سال.
حولن ایک سال، جیسے کہ آپ نے وہ سورۃ البقرہ میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا نا، حولین کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ والدات اپنے بچوں کو یعنی مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں۔ حولین کا مطلب 2 سال، تو یہاں حول کا مطلب 1 سال۔ تو صاحب الحولیات سے مراد وہ شعراء کہلاتے تھے جو اپنی شاعری، جن کی شاعری منظر عام پر آتے آتے 1 سال لگ جایا کرتا تھا، اور زہیر کا شمار بھی ان شعراء میں ہوتا ہے جو کہ صاحب الحولیات کہلاتے تھے۔ لأنہ کیونکہ وہ لا ینشدو نہیں نظم کرتا تھا القصیدہ تھا کوئی قصیدہ الا مگر بعد حولین 1 سال کے بعد، یقدی جسے وہ گزارتا تھا فی ترتیبیہ و تنظیمیہ اس کی ترتیب و تنظیم میں، یعنی وہ ایک قصیدہ لکھتا، پھر اس کے بعد کچھ عرصہ اس کی نوک پلک سنوارتا، 4 مہینے اس کو دیکھتا، پھر کچھ اور اس میں اضافے کرتا، پھر اس طرح کرتے کرتے 1 سال گزر جاتا تھا۔ 1 سال کے بعد اس کا قصیدہ منظر عام پر آتا تھا، اس لیے زہیر کو صاحب الحولیات کہا جاتا ہے۔ بہذا یدل علی اہتمامہ بادب، اور یہ بات اس کے ادب پہ، اس کے اہتمام پر دلالت کرتی ہے۔ توفی زہیر قبل الاسلام، زہیر اسلام سے پہلے ہی وفات پا گیا۔ بہذا النص، یہ شاعر کا تعارف جو ہم بچوں پڑھتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب پیپر میں یہ اشعار آئیں اور آپ کو کنفرم ہو کہ یہ اسی شاعر کے شعر ہیں، تو آپ اس شاعر کا تعارف بھی اگر دیں گے تشریح میں تو آپ کے لیے بہت اچھا امپریشن ہوگا ایگزامینر کا، اور آپ کو تشریح میں جو نمبر ملنے تھے 10 12، ہو سکتا ہے ایگزامینر اس کو دیکھ کے آپ کو 15 سے 16 تک نمبر دے دے۔ بہذا النص جزء من معلقات زہیر، اور یہ نص، یہ عبارت زہیر کے معلقے کا حصہ ہے، التی بلغت جو کہ پہنچ گیا، اکثر زیادہ من سے 60 بیتن شعر، جو کہ 60 اشعار سے زائد پر مشتمل ہے، یا جس کی تعداد 60 شعر سے زیادہ ہے، وہ معلقہ۔ معلقہ کیا ہوتا ہے؟ بار بار یہ لفظ آپ عصر جاہلی کے شعراء کے تعارف کے بارے میں دیکھیں گے۔ معلقہ سے مراد وہ قصیدہ جس کو اپنی عمدگی کی وجہ سے بیت اللہ کے استار پر لٹکایا جاتا تھا۔ یہ بات آپ نے رٹ لینی ہے، کیونکہ یہ جو عصر جاہلی کے جتنے بھی شعراء آپ کی سلیبس میں شامل ہیں یہ سارے صاحب المعلقات ہیں۔ وتناولت اغراض متعددہ، اور یہ مختلف اغراض پر مشتمل ہے۔ فقط بداها بالغزل، شاعر نے اس کا آغاز کیا ہے غزل کے ساتھ، جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی کہ غزل کے ساتھ قصیدے کا آغاز کیا جاتا ہے اکثر عربی شاعری میں۔ والوقوف علی الاطلال، اور ٹیلوں پر کھڑے ہونے سے، یہ کال والے شاعر کا بھی ہم نے یہی دیکھا تھا۔ وصف البقری والغزلان، اور جنگلی گائے اور ہرنیوں کے وصف کے بارے میں آغاز کیا اس نے۔ ثم مدح، پھر اس نے مدح کی، مدح کرنا ہے، مدح کا مطلب ہے کسی کی تعریف کرنا۔ السیدین، 2 سرداروں کی، حرم بن سنان کی، والحارث بن عوف، اور حارث بن عوف کی۔ پھر اس نے 2 سرداروں حرم بن سنان اور حارث بن عوف کی مدح کی، اللہ زینی، جو دونوں اصلحہ، انہوں نے صلح کروائی، بینا درمیان قبیلتئی، دونوں قبیلوں کے، ابس و زبیان، ابس اور زبیان کے قبیلوں کے درمیان جنہوں نے صلح کرائی تھی، ان 2 سرداروں حرم بن سنان اور حارث بن عوف کی مدح کی۔ بعد حرب، اس جنگ کے بعد، استمرت جو جاری رہی، زمانن طویلاً، ایک لمبے زمانے تک، وقادت، اور نزدیک تھا، تفنیہما، کہ وہ ان دونوں کو ختم کر ڈالتی۔ وہ جنگ اتنی طویل عرصے تک ان کے درمیان جاری رہی کہ ان کو ختم کرنے کے قریب تھی، یعنی دونوں قبیلوں کی نسلیں ختم ہوئے جا رہی تھی اس جنگ کی وجہ سے۔ وبعد مدح السیدین، اور دونوں سرداروں کی مدح کے بعد، نفرا، اس نے نفرت دلائی، من الحربی، جنگ سے، والقى النصائح والحکم والتجارب، اور اس نے پند و نصائح بیان کیے اور حکمتیں بیان کی اور تجربات بیان کیے۔ وہی موضوع ھذا النص، اور یہی اس نص کا، اس عبارت کا موضوع بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کو پتہ چل گیا کہ کس بارے میں یہ نص کہی جا رہی ہے، شاعر کا تعارف پتہ چل گیا۔ زہیر بن ابی سلمہ، لمبا عرصہ اس نے زندگی گزاری، اور اس لمبے عرصہ زندگی گزارنے کی وجہ سے وہ ایک عظیم تجربات والا اور سچے افکار والا شاعر بن گیا۔
اور شاعر کو صاحب الحولیات بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا کلام ایک سال میں منظر عام پر آیا کرتا تھا، یعنی اس کو سال لگ جاتا تھا۔ اور شاعر کا یہ جو شاعری ہے یہ معلقہ میں سے ہے اس کے، جس کی تعداد 60 اشعار سے زائد ہے، مختلف اغراض میں کہا گیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ضروری بات اس میں یہ ہے کہ وصف اور غزل کے بعد اس نے حرم بن سنان اور حارث بن عوف دو سردار ہیں ان کی مدح کی ہے۔ یہ وہ سردار ہیں جنہوں نے عبس اور زبیان کے درمیان صلح کروائی تھی، اور کیونکہ ان کے درمیان جنگ جاری تھی اور وہ اتنی طویل ہو چکی تھی کہ اب ان کی نسلیں ختم ہونے والی تھی۔ یہاں پہ شاعر کا جو موضوع ہے شاعری کا وہ ہے حکمت، جس کے بارے میں وہ آپ کو بتا رہا ہے۔ تو اب ہم نص کو دیکھیں گے۔ پہلے سب سے شاعر بتاتا ہے ومن ہابا اسباب المنایا، ومن اور جو کوئی ہابا ڈر گیا، اسباب المنایا موتوں کے اسباب سے، منایا جمع ہے موت کی، من ہابا جو کوئی ڈر گیا، اسبابا اسباب سے، المنایا موتوں کے، جنلنہ وہ اسے پا ہی لے گی، ولو اور اگرچہ راما وہ ارادہ کرے، ولو اور اگرچہ راما وہ ارادہ کرے، اسبابا اسباب کا، السمائی آسمان کے یعنی آسمان کے کناروں کا، اگرچہ وہ آسمان کے کناروں کا ارادہ ہی کیوں نہ کر لے، بسلمی سیڑھی کے ساتھ۔ اور جو کوئی موتوں کے اسباب سے ڈرے گا وہ اسے پا ہی لے گی، اور جو کوئی ڈرے گا موتوں کے اسباب سے وہ اسے پا ہی لے گی، اگرچہ وہ آسمان کے کناروں کا ارادہ کر لے سیڑھی کے ساتھ۔ وَمَہْمَا اور کتنی ہی یا کیسی ہی، تکن ہو عندہ پاس امرئن آدمی کے، وَمَہْمَا اور کیسی ہی تکن ہو عندہ پاس امرئن آدمی کے، من خلیقاتن، خلیقہ یہ لفظ ہے غلطی سے فا لکھ دیا گیا، خلیقاتن کوئی بھی عادت، کوئی بھی خصلت، آدمی کے پاس کیسی ہی کوئی خصلت کیوں نہ ہو، اور آدمی کے پاس کیسی ہی کوئی خصلت کیوں نہ ہو، وَإِنْ خَالَهَا اگرچہ وہ، اور اگرچہ خالہ وہ اسے خیال کرے، تخفا کہ وہ چھپی رہے گی الناسی لوگوں پر، تو لمی تو وہ جان لی جائے گی۔ وَمَهْمَا تَكُنْ عِنْدَ امْرِئٍ مِّنْ خَلِيقَةٍ آدمی کے پاس کیسی ہی کوئی خصلت کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ اسے خیال کرے کہ وہ لوگوں سے مخفی رہے گی، چھپی رہے گی، تو لمی تو وہ جان لی جائے گی۔ وَقَائِن ترا اور کتنی ہی تو دیکھے گا، وَقَائِن ترا اور کتنی ہی تو دیکھے گا، من صامتن خاموش یا چہرے خاموش، صورتیں لکا تیرے لیے موجبن اچھی لگے گی، جو تجھے بھلی لگے گی، زیادہ تو وہ ان کا زیادہ ہونا، اور نقص ہو یا ان کا کم ہونا، فی تکلمی گفتگو میں ہے، فی میں التکلمی گفتگو، تو کتنی چہرے ایسے دیکھے گا خاموش جو تجھے اچھے لگیں گے، ان کا زیادہ یا کم ہونا گفتگو کرنے میں ہے۔ لسان الفتح آدھا حصہ نوجوان کا زبان نوجوان کی نصفن آدھا حصہ ہے، اور نصفن اور آدھا حصہ فؤادہ اس کا دل ہے، آدمی کی یا نوجوان کی زبان اس کا آدھا حصہ ہے اور آدھا حصہ اس کا دل ہے، فلم یبقا پس نہیں باقی بچا، اللہ سوائے صورت شکل کے، اللہ نے گوشت کی بدمی اور خون کی، تو گوشت اور خون کی اس تصویر کے علاوہ کچھ باقی نہ بچا۔ وَإِنْ صَفَحَ الشَّيْخُ اور بے شک وَإِنَّ صَفَحَ الشَّيْخُ اور بے شک بوڑھے شخص کی نادانی، لا حلم بعدہ نہیں ہے حلم بردباری بعدہ اس کے بعد، وَإِنَّ الْفَتَى اور بے شک نوجوان بعد الصفاحتی بے وقوفی کے، یحلمی عقل مند ہو سکتا ہے۔ یہ تو تھا ان کا ایک مختصر سا جائزہ۔ اب ہم اشعار کو پڑھیں گے، ساتھ ان کی تشریح بھی دیکھیں گے۔ شاعر کہتا ہے وَمَنْ هَابَ أَسْبَابَ الْمَنَايَا اور جو کوئی ڈرے گا موتوں کے اسباب سے، يَنَلْنَهُ وہ اسے پا ہی لے گی، جو کوئی موتوں کے اسباب سے ڈرے گا وہ اسے پا ہی لیں گی۔
اگرچہ وہ آسمان کا ارادہ ہی کیوں نہ کر لے سیڑھی لگا کر. شاعر کہتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ ظلم کے خلاف جو مقابلہ نہ کرنے والے ہیں تو وہ ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کو کہتا ہے کہ جو لوگ موت سے بھاگتے ہیں وہ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ موت نے ان کو پکڑ ہی لینا ہے. جو جنگ کرنے سے اور حالات کا مقابلہ کرنے سے بھاگتے ہیں مرنے سے ڈرتے ہیں. جو شخص موت کا سامنا کرنے سے ڈرتا ہے وہ اس بات کو سمجھ لے, اچھے طریقے سے اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ اگر وہ سیڑھی لگا کر آسمان کے کناروں کا ہی ارادہ کیوں نہ کر لے. حالانکہ کوئی شخص بھی آسمان کے کناروں تک نہیں پہنچ سکتا. یہ تو شاعر نے ایک ناممکن سی بات کی ہے نا, کہ وہ ناممکن کہتے ہوئے بھی کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص یہاں تک سوچ لے کہ میں سیڑھی لگا کے آسمان پہ چڑھ جاؤں گا تو اس طرح میں موت سے بچ جاؤں گا, ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ ہر انسان کو موت نے موت نے اس کو آ ہی لینا ہے. سیڑھی کے ساتھ وہ کیا کر سکتا ہے, آسمان پہ کیسے چڑھ سکتا ہے آسمان کے کناروں پر. آسمان کا زمین سے جتنا فاصلہ ہے اگر وہ اس کو عبور کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ اس کو چڑھتے چڑھتے ہی اس کی زندگی کا اختتام ہو جائے گا, وہ اپنی زندگی کھو بیٹھے گا. تو شاعر کہتا ہے کہ یہ ناممکن بات کا بھی وہ ارادہ کر لے گا تو وہ موت سے بچ نہیں سکتا, وہ موت سے بھاگ نہیں سکتا. موت نے ایک نہ ایک دن اسے آ کر ہی رہنا ہے. اور جو حفاظ ہیں وہ اس آیت کو بہت اچھے سے جانتے ہوں گے کہ موت تمہیں آ ہی لے گی ولو کنتم فی بروج مشیدہ, اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ چلے جاؤ, تم مضبوط ستونوں میں ہی کیوں نہ جا کے بند ہو جاؤ, موت نے وہاں بھی تمہیں آ لینا ہے. موت کا جو وقت ہے مقرر ہے اور موت کی جگہ مقرر ہے. جب انسان پر موت کا وقت آتا ہے تو وہ اپنی اس موت کی جگہ پر خود بخود پہنچ جاتا ہے. جیسے کہ آپ کو واقعہ شاید پتا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک شخص کی موت کا وقت آیا. وہ ان کی اس میں بیٹھا ہوا تھا, کیا ہے, ان کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا. تو جبکہ اس کی موت آنے کی جگہ کوئی اور تھی, وہاں موت کا فرشتہ آیا اور اس نے دیکھا کہ وہ شخص موجود نہیں ہے. آخرکار اس کو کسی طرح پتہ چل گیا کہ یہ میری موت کا فرشتہ ہے. اس شخص کو کسی طرح آئیڈیا ہوگا کہ میری موت کا فرشتہ, اور وہ بھاگ کر اپنی موت کی جگہ پر جا کے پہنچ گیا. وہ وہاں سے جان چھڑانے کے لیے دراصل پہنچا تھا. تو جب وہ وہاں گیا تو آگے اس نے اسی موت کے فرشتے کو پایا اور اسرائیل نے اس کی جان لے لی. تو یہ جو موت ہے نا ہماری, اس کا ایک وقت مقرر ہے اور اس کی ایک جگہ مقرر ہے. انسان نے جہاں مرنا ہوتا ہے وہیں وہ پہنچ جاتا ہے. آپ آرام سے گھر میں بیٹھے ہوں گے, آپ کو خیال آئے گا سفر پہ نکل گئے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہاں جا کے انسان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ وہاں جا کے مر جاتا ہے. تو انسان نے جہاں مرنا ہوتا ہے وہاں وہ اپنے قدم لے کر پہنچ ہی جاتا ہے. تو شاعر یہی بتا رہا ہے کہ انسان کو موت سے ڈر یہ فائدہ نہیں دیتا کہ وہ اس سے بچ سکے گا. موت سے انسان کہیں نہیں بچ سکتا, چاہے وہ آسمان کے کناروں کا ارادہ ہی کیوں نہ کر لے, چاہے وہ سیڑھی لگا کر یہ کوشش کرے کہ میں آسمان کے کناروں پر چلا جاؤں. اچھا, پھر اس کے بعد اگلے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ انسان کے پاس کیسی ہی کوئی عادت کیوں نہ ہو, اگر وہ اسے خیال کرے کہ لوگ اسے سمجھ لیں, اسے کہ وہ لوگوں سے چھپی رہ جائے گی, تو یہ اس کی بھول ہے. ایک نہ ایک دن وہ عادت لوگوں کے سامنے کھل کر ضرور آ جائے گی. انسان کی یہ سوچ غلط ہے کہ وہ اپنی عادتوں پر پردہ ڈالی رکھے گا, ملما کاری کیے رکھے گا, کہ وہ لوگوں کے سامنے اچھا بن کر اپنے اوپر اچھے ہونے کا لبادہ چڑھائی رکھے گا. ایک نہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ وہ کسی کے ساتھ یا تو سفر کرے گا, سفر میں بھی انسان کی عادات دوسرے پہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے, یا ویسے وہ کسی کے ساتھ محفل میں بیٹھے گا, یا ویسے اس کو کبھی کسی وقت غصہ آئے گا. تو یہ بھی انسان جب غصے میں آتا ہے نا تب اس کی صحیح عادات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ دراصل اندر سے کیا ہے. ویسے تو وہ اپنے اوپر ایک نا کوٹ کیے رکھتا ہے کہ میں بڑا مہذب انسان ہوں, میں تو بڑا, میرے ایٹیکیٹس بہت اچھے ہیں, لیکن جیسے ہی
اس کو غصہ آتا ہے تو وہ سارے ایٹیکیٹس پیچھے رہ جاتے ہیں اور وہ غصہ ان پہ غالب آ جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ غصہ انسان کی عقل کو کھا جاتا ہے. غصے میں انسان اپنی عقل میں اپنے آپے میں نہیں رہتا. ایک آگ ہوتی ہے غصہ جو اس کو لگ جاتی ہے, اور وہ اسی لیے کہا گیا کہ غصہ جیسا ہی ہے تو تم پانی پیو یا وضو کرو اور اپنی حالت کو تبدیل کرو تاکہ فوراً تمہاری اسٹیٹ آف مائنڈ چینج ہو جائے. تو شاعر کہتا ہے کہ اپنی تم کسی عادت کو اگر چھپانا چاہتے ہو لوگوں سے تو ایسا نہیں ہو سکتا. تمہارا یہ خیال غلط ہے. کسی نہ کسی دن ضرور لوگ اس عادت کو جان لیں گے. پھر آگے کہتا ہے وقائن کرامن صامتن لکا موجبن, اور کتنی ایسے چہرے ہیں جو خاموش تجھے بھلے لگتے ہیں. ان کا زیادہ ہونا یا کم ہونا تو گفتگو میں پوشیدہ ہے. کہ انسان جب گفتگو کرتا ہے بعض اوقات کسی انسان کی پرسنالٹی ہمیں شخصیت بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے اور بعض اوقات ایک بندہ دیکھنے میں بالکل ایویں ہی سا لگ رہا ہوتا ہے, لیکن جب وہ آپ سے گفتگو کرنا شروع کرتا ہے یا پھر اس کے ذریعے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا خیالات ہیں اور اس کے ذریعے آپ دیکھتے ہیں, کیونکہ گفتگو انسان کے مافی ضمیر کا اظہار ہے, جو اس کے اندر ہوتا ہے وہ اس کو باہر نکالتا ہے. تو جب آپ اس کی گفتگو سنتے ہیں تو آپ پہ اس کی پرسنالٹی کی ایک دھاک بیٹھ جاتی ہے, اس کی شخصیت کا روب آ جاتا ہے. اور بعض اوقات کسی کی شخصیت بڑی آپ کو اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے, بڑے آپ اس کے دل دادہ ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن جیسے ہی وہ شخص گفتگو کرنے لگتا ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے, اور وہ امیج جو آپ نے اپنے اندر بٹھایا تھا اس کا, وہ آپ کا سارا جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے, آپ کا امیج خراب ہو جاتا ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ کسی کی شکل و صورت میں کچھ نہیں رکھا, دراصل بات انسان کی گفتگو ہے, انسان کا کلام ہے جو اس کے اندر کو, جو اس کے خیالات کو ظاہر کرتا ہے. شاعر کہتا ہے لسان الفتح نصف فؤادہ, اور اس میں آپ ایک حدیث بھی کوٹ کر سکتے ہیں کہ خاموشی کیا ہے. خاموشی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی ہے, من صامت نجا, جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے, اور ایک ہے فی السکوتی سلامت, ان خاموشی میں سلامتی ہے, یعنی آپ نے گفتگو کرنی ہے تو بھلی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی قول ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر وبالیوم الآخر فلیکن خیرا او لیسکت, کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے کر آیا اسے چاہیے کہ وہ بات کرے تو بھلی ورنہ خاموش رہے. تو یہ دونوں تینوں چیزیں بھی آپ اس کی تشریح میں لکھ سکتے ہیں. اگلی ہے لسان الفتح نصف و نصف فؤادہ, نوجوان کی زبان اس کا آدھا حصہ ہے اور آدھا اس کا دل ہے. فلم یبقى الا صورت اللحم والدم, بس نہیں باقی بچا سوائے گوشت اور خون کی صورت کے. شاعر کیا کہتا ہے کہ نوجوان کی چال ڈھال, اس کی وضاقتہ, اس کی شکل و صورت کوئی اہمیت نہیں رکھتی, وہ صرف گوشت اور خون کا ایک لوتھڑا ہی ہے, ایک تصویر ہے. دراصل انسان کا آدھا حصہ اس کی زبان ہے, یعنی آدھا حصہ اس کی گفتگو ہے اور آدھا حصہ اس کا دل ہے جو کہ اس کے خیالات کی آماج گاہ ہے. ٹھیک ہے, جس میں اس کے خیالات وہ ہوتے ہیں, جس میں اس کے خیالات پیدا ہوتے ہیں اور پھر وہ خیالات اس کے ذہن تک پہنچ کے اس کی زبان پر آتے ہیں. تو شاعر کہتا ہے کہ کسی انسان کی وضاقتہ کو دیکھ کر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ آدمی کا آدھا حصہ اس کی زبان ہوتی ہے, اس کی گفتگو ہوتی ہے, اور آدھا حصہ اس کا دل ہوتا ہے, اس کا اخلاق ہوتا ہے کہ وہ کیسا ہے. کسی کی شکل و صورت دیکھ کر, کسی کی وضاقتہ دیکھ کر ہم اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ انسان کتنے پانی میں ہے اور اس انسان کی کیا حیثیت ہے. یہ دونوں تقریباً ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹڈ ہیں. پھر شاعر کہتا ہے وَإِنَّ صَفَاحَ الشَّيْخِ لَا حِلْمَ بَعْدَهُ, بے شک بوڑھے شخص کی نادانی, اس نادانی کے بعد اس کی کوئی اس کو بزرگی نہیں آ سکتی. کہ وہ شخص جو اتنا بوڑھا ہو گیا, اب بوڑھا ہو کے بھی وہ نادانیاں ہی کر رہا ہے, تو اب بوڑھے شخص کے پاس کیا ٹائم ہے, اب تو اس نے موت کی طرف وہ جا رہا ہے ہر بڑے گزرتے لمحے کے ساتھ. تو وہ کہتا ہے کہ جو بوڑھا شخص بھی اگر بے وقوفی ہی کرے گا تو اس بوڑھے کو عقل نہیں آ سکتی, جبکہ جو نوجوان شخص ہے اس سے اگر کوئی بے وقوفی ہو جاتی ہے تو اس کی بے وقوفی کے لیے ہم اس کو گنجائش دے سکتے ہیں, کیونکہ بے وقوفی کے بعد اس کو عقل آ سکتی ہے, اس میں بزرگی
آ سکتی ہے, وہ عقل سیکھ سکتا ہے, ابھی اس کے پاس عمر پڑی ہے. تو بے وقوف جو اگر بے وقوفی کرتا ہے بوڑھا شخص, تو بوڑھا شخص کے بارے میں آپ یہ نہ سوچیں کہ کل یہ آپ کو کوئی عقل کی بات کرے گا, کیونکہ جس نے اب تک عقل نہیں سیکھی وہ آگے جا کے کیا عقل سیکھے گا. جبکہ نوجوان شخص اگر بے وقوفی کرتا ہے تو اس کے پاس ابھی وقت باقی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سیکھ سکتا ہے. جبکہ بوڑھے شخص نے زندگی گزار لی ہے, اگر وہ اپنی, جیسے کہ شاعر کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر خود عمر رسیدہ ہو گیا اور اس نے اپنی زندگی سے سیکھا, حکمت پہ اس نے شاعری کی اور وہ ایک حکیم بن گیا, عظیم تجربوں والا اور سچے افکار والا. تو یہی وہ کہتا ہے کہ جو بے وقوف, جو بوڑھا بھی بے وقوف ہو تو پھر اس کو کس نے عقل دینی ہے. اور آپ جب 40 سال کے ہو جاتے ہیں نا, اس کے بعد آپ کو کوئی سمجھانا بھی چاہے, آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور آپ کم ہوتی جاتی ہے, اسپیشلی آپ کی سوچنے سمجھنے کے ساتھ اس کو ہم ذرا پیچھے رکھیں گے, بلکہ آپ کی سیکھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ بچے کوئی کام سیکھتے ہیں بڑی تیزی سے سیکھ جاتے ہیں. جب آپ دیکھیں گے آپ کے جو بزرگ حضرات ہیں ان کو آپ کہیں کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے دکھائیں, آن لائن کلاسز لینا مشکل ہو جاتا ہے. جو لوگ زیادہ عمر رسیدہ ہو گئے ان لوگوں کے لیے کہ ہم کیا سیکھیں, ہمیں کسی کی ضرورت ہے, کوئی ہمیں سکھائے. یہ تو میں آپ کو ایک فار ایگزامپل بتا رہی ہوں نا. اس کے علاوہ بھی اور بھی کام ہوتے ہیں کہ جو آپ پہلے کر چکے ہیں وہ آپ کو بہت اچھے سے آتے ہیں, لیکن ذرا جب زیادہ عمر ہو جاتی ہے اس میں سیکھنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. جبکہ جوانی میں آپ کرتے ہیں, آپ جلدی جلدی سیکھ لیتے ہیں. کوئی بوڑھا شخص ہے اس کو آپ ڈرائیونگ سکھائیں وہ ویسے نہیں سیکھ پائے گا, لیکن اگر کوئی نوجوان ہوگا وہ ڈرائیونگ کرے گا بھی, اور آپ ان دونوں کی ڈرائیونگ میں ڈفرنس دیکھیں گے. جو بوڑھا ہوگا وہ بہت سنبھل کے ڈرائیو کر رہا ہوگا, اور جو جوان شخص ہوگا وہ اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالے گا اور دوسروں کو بھی خطرے میں ڈالے گا, کیونکہ اس وقت وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ چونکہ میں جوان ہوں میں ہر چیز کو ہینڈل کر سکتا ہوں. تو جو بوڑھا شخص ہے اس کی نادانی کے بعد اس کو عقل نہیں آ سکتی, جبکہ جو نوجوان شخص ہے وہ اپنی نادانی کے بعد بھی عقل مند ہو سکتا ہے. یہ تھا ہمارا آج کا لیسن. اس کو آپ دیکھیں گے, اچھے سے پڑھیں گے اور آپ اس کو کل پڑھ کے آئیں گے, تاکہ آپ کا جو سبق ہے وہ روز کا روز چلتا رہے اور آپ اس میں مسئلے کا شکار نہ ہو. ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے تو وہ زیادہ آسان ہو جائے گا.